بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا، ہم سب کو پیدا کرنے کے بعد ہم سب کو مسلمان بنایا، مسلمان بنانے کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کی بارش امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. محترم عزیز ساتھیوں، اگر آج دیکھا جائے ہر سکول کے اندر، ہر کالج کے اندر، ہر یونیورسٹی کے اندر، ہر شاپنگ مال کے اندر، ہر جگہ پر اگر ہر گلی کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا. ہر جگہ کیمرے لگ چکے، ہر جگہ پر کیمرے نصب ہو چکے، ہر جگہ پر سی سی ٹی وی کا نظام نصب ہو چکا. اسی طرح امریکہ کا ایک شہر ہے نیو یارک، وہاں بھی کیمرے لگے ہوئے. ایک دن ایسا ہوا کہ 2 گھنٹوں کے لیے لائٹ چلی گئی، 2 گھنٹوں کے لیے کیمرے بند ہو گئے، 2 گھنٹوں کے لیے سی سی ٹی وی نظام ختم. اخبارات میں لکھا ہے کہ ان 2 گھنٹوں میں کروڑوں کی چوریاں ہوئی، کروڑوں کے ڈاکے ڈلے، کروڑوں کے نقصانات ہوئے. لیکن دوسری طرف 1400 سال پہلے مدینہ سے ایک عورت چلتی ہے یمن شہر کی طرف، اور اس کے پاس بہت سارا سونا زیورات ہیں. رستے میں کئی دن بھی آئے، کئی راتیں بھی آئی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس عورت کی طرف کسی نے نظر اٹھا کر کے بھی نہ دیکھا. وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ میرے پیغمبر نے لوگوں کی ذہن سازی ایسی کر دی، میرے پیغمبر نے لوگوں کی تربیت ایسی کر دی، میرے پیغمبر نے لوگوں کی اصلاح ایسی کر دی، میرے پیغمبر نے لوگوں کو ایک بات ایسی بتلا دی. کوئی جرت نہ کرتا تھا کسی گناہ کے قریب چلا جائے، کوئی جرت نہ کرتا تھا کسی گناہ کے کرنے کے بارے میں سوچ بھی لے. وہ بات کیا تھی؟ آئیے آج کے اس عظیم الشان خطبہ کے اندر اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہو سکتا ہے اس بات کو جان لینے کے بعد ہم بھی گناہوں سے دور ہو جائیں، ہمیں بھی گناہوں سے نفرت ہو جائے، ہم بھی گناہوں سے اجتناب کر بیٹھیں. وہ بات کیا تھی؟ آئیے ذرا دل جمعی کے ساتھ سماعت کیجئے گا. وہ بات یہ تھی، اللہ دیکھ رہا ہے.
اللہ دیکھ رہا ہے. بات چھوٹی سی ہے لیکن بہت معنی کے لیے ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر اعلان کرتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم نہیں جانتے اللہ دیکھ رہا ہے. دوسرا مقام واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. تیسرا مقام واللہ بصیر بما تعملون، اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. چوتھا مقام یعلم ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اس کو جانتا ہے. پانچواں مقام عالم الغیب والشہادہ، وہ پوشیدہ بھی جانتا ہے وہ ظاہر بھی جانتا ہے. چھٹا مقام انہ هو السمیع البصیر، وہ سنتا بھی ہے وہ دیکھتا بھی ہے. ساتواں مقام وہو اللطیف الخبیر، وہ باریک بینی سے دیکھنے والا باخبر ہے. قرآن مجید کی آیات کریمہ بہت ساری، لیکن وقت کو مدنظر رکھتے ہوئے بات کو کریں گے انشاءاللہ، ورنہ قرآن کی آیات بہت ساری. ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، اس طرح بہت ساری آیات ہیں. آئیے ذرا صحابہ کے واقعات کی طرف چلتے ہیں، دوسرے پہلو کی طرف. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے حکمران ہیں. رات کو چکر لگایا کرتے تھے، رات کو گشت کیا کرتے تھے، چیک کیا کرتے تھے میری حکومت کے اندر کوئی پریشان تو نہیں، میری حکومت کے اندر کوئی مظلوم تو نہیں، میری خلافت کے اندر کوئی بھوکا پیاسا تو نہیں. چیک کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ چلتے چلتے ایک گھر کے قریب جا پہنچے. اس گھر سے آواز آ رہی تھی. ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دے، پرافٹ کے لیے، مال و متاع کے لیے. بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دے، دودھ زیادہ ہو جائے گا، زیادہ اس کا فائدہ مل جائے گا. لیکن بیٹی کیا کہتی ہے ماں کیا تو نے سنا نہیں امیر المؤمنین نے منع کیا ہے، اگر اس کو اس بات کا علم ہو گیا سزا ملے گی. ماں کہتی ہے بیٹی امیر المؤمنین کو اس بات کا علم نہیں، وہ یہاں موجود نہیں، نہ میں نے اس کو اس بات کی خبر دے دی ہے، نہ میں بتاؤں گا نہ تو بتائیں اس کو. وہ سزا کیسے دے گا جب اس کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوگا. لیکن بیٹی کیا خوبصورت جواب دیتی ہے. بیٹی کہتی ہے ماں ہاں امیر المؤمنین یہاں موجود نہیں، امیر المؤمنین یہاں دیکھنے والا نہیں، لیکن رب تو دیکھ رہا ہے. اس نے سوال کر لیا، اس نے پوچھ لیا تو کیا کہیں گے. جب دل میں یہ بات بیٹھ جائے میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ مجھ سے سوال کرے گا، وہ مجھ سے پوچھے گا، تو انسان جرت نہیں کرتا کسی گناہ کے قریب چلا جائے. آج ہم میں یہ بات تو معلوم ہے اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس بات کو ہم نے ذہنوں میں جگہ دی، جبکہ چاہیے تو یہ تھا ہم اس بات کو دل میں جگہ دیتے. ذرا اس بات کو دل میں جگہ دے کر کو دیکھیے گا، انسان جرت نہیں کر سکتا کسی گناہ کے قریب چلا جائے. حضرات اسی طرح اب تو خیر نہیں، پہلے ہوا کرتا تھا مدارس کے اندر کھانا نہیں پکا کرتا تھا، طلباء طالب علم کھانا مانگنے کے لیے، کھانا لینے کے لیے گھروں میں جایا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک طالب علم کھانا لینے کے لیے گھر میں چلا گیا. اس گھر سے ایک عورت نکلتی ہے، وہ کہتی ہے طالب علم کو ابھی کھانا تیار نہیں ہوا، ایسا کر کے میرے گھر کے اندر آ جا، جب کھانا تیار ہو جائے گا، جب کھانا ریڈی ہو جائے گا لے کر کے چلا جائیں. وہ طالب علم چلا جاتا ہے. جب وہ طالب علم اس گھر کے اندر چلا جا گیا، وہ عورت اس کو برائی کی دعوت دیتی ہے، برائی کی طرف بلاتی ہے. لیکن وہ طالب علم کسی اسکول کا طالب علم نہ تھا، وہ طالب علم کسی کالج کا اسٹوڈنٹ نہ تھا، وہ طالب علم کسی یونیورسٹی کا طالب علم نہ تھا، وہ طالب علم تھا مدرسے کا طالب علم تھا، وہ طالب علم تھا دین کا طالب علم تھا، وہ طالب علم تھا پیغمبر کائنات کے فرامین کا طالب علم تھا، وہ طالب علم تھا تو رب کے قرآن کا طالب علم تھا. وہ طالب علم کہتا ہے عورت کیسی بات کرتی ہے، میں صبح شام یہ بات پڑھ چکا، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، میں اس بات کو جاننے والا، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اس بات کو جاننے والا، أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، میں کیسے برائی کر لوں، میں کیسے گناہ کر لوں. عورت اس کو مجبور کرتی ہے کہ اگر تو نے میری بات نہ مانی میں شور مچا دوں گی. وہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ طالب علم
وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے کچھ ٹائم دیا جائے، میں باتھ روم میں چکر لگا کر کے آتا ہوں۔ آج ہمارا دل نہیں کرتا گندگی کو غلاظت کو جسم پر لگا لیا جائے۔ وہ طالب علم برائی سے بچنا چاہتا تھا، باتھ روم میں چلا جاتا ہے اور گندگی کو غلاظت کو اپنے جسم پر لگا کر کے آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے میں برائی سے بچ سکوں، میں گناہ سے دور ہو سکوں، میں برائی نہ کر بیٹھوں، وہ عورت مجھے مجبور نہ کرے، اس وجہ سے گندگی کو غلاظت کو اپنے جسم کے اوپر لگا کر کے آ جاتا ہے۔ اور جب باہر آیا عورت اس سے نفرت کرنے لگ جاتی ہے، اے نوجوان کیا کر کے آ گیا، مجھ سے دور ہو جا، میرے گھر سے نکل جا۔ اس نوجوان کو خود سے دور کر دیتی ہے اور وہ نوجوان گھر سے نکل جاتا ہے۔ ٹھنڈی راتیں تھی، سردی کا موسم، ٹھنڈا پانی، رات کو نہا کر کے سو جاتا ہے، سردی برداشت نہ کر سکا اور اس کو رات کو موت واقع ہو گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس نوجوان کا جنازہ جس گلی سے گزرا، جس بازار سے گزرا، جس محلے سے گزرا، وہ گلی، وہ بازار، وہ محلہ خوشبو سے مہک اٹھا۔ جب انسان رب کے لیے، رب کی رضا کے لیے گناہ سے چھوڑ دیتا ہے، گناہ سے دور ہو جاتا ہے، رب بھی پھر اس کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ آج اللہ کے لیے گناہ کو چھوڑ کر کے دیکھیے گا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام اور مریم علیہ السلام جن کے نام کے رب نے سورت نازل کر دی، یوسف علیہ السلام آج کے نوجوانوں کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، جبکہ آج ہم نے کسی اور کا نمونہ آئیڈیل بنا لیا۔ اور مریم علیہ السلام نوجوان عورتوں کے لیے نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کی دعوت دی، برائی کی طرف بلایا، لیکن یوسف پیغمبر علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی میرا رب دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے، کسی کو اس بات کا علم ہو نہ ہو میرے رب کو اس بات کا علم ہے، وہ اس بات کو جاننے والا ہے۔ کہنے لگے قال معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر اللہ نے پھر ایک ایسا مقام عطا کر دیا، غلام بن کر گئے تھے، جیل میں چلے گئے، غلام ہیں، پھر اللہ رب العزت نے ان کو عزیز مصر بنا دیا، مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ رب کے لیے گناہ چھوڑ کر کے دیکھیے۔ اور مریم علیہ السلام نوجوان ہیں، کمرے کے اندر ایک خوبصورت نوجوان آیا، فوراً کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اے نوجوان اگر تیرے دل میں ذرا بھی خوف ہے رب کا، ذرا بھی تو رب سے ڈرنے والا ہے، اس کمرے سے نکل جا، مجھ سے دور ہو جا۔ دل میں صرف اس بات کو بٹھانے کی دیر ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ مجھ سے سوال کرے گا، وہ مجھ سے پوچھے گا۔ انسان جرت نہیں کرتا کسی گناہ کے قریب چلے جائے۔ رب کے لیے گناہ چھوڑ کر تو دیکھیے۔ اسی طرح پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا روز ہوگا، تپتی دھوپ ہوگی، کوئی یہ کولر، یہ اے سی، یہ پنکھا کسی کام نہ آئے گا، کسی سایہ کوئی سایہ نہ ہوگا، صرف رب کریم کا سایہ، عرش کا سایہ ہوگا۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گے، ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کو ایک حسین خوبصورت مالدار عورت برائی کی دعوت دے، لیکن وہ نوجوان، وہ آدمی استطاعت ہونے کے باوجود، موقع ہونے کے باوجود رب کی خاطر گناہ سے دور ہو جائے، گناہ کو چھوڑ دے۔ میں تو کہا کرتا ہوں گناہ چھوڑنے کا مزہ اس وقت ہے جب طاقت بھی ہو، قوت بھی ہو، استطاعت بھی ہو، موقع بھی ہو، محل بھی ہو، وقت بھی ہو، لیکن تب انسان رب سے ڈرتے ہوئے گناہ کو چھوڑ دے، مزہ تو اس وقت ہے۔ انسان کسی برائی کے لیے نکل جائے، تو چوری کرنے کے لیے چلا جائے، آگے سے کسی اس کو کوئی ایسا محل نہ ملے، آگے سے سیکورٹی گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، سیکورٹی بہت ٹائٹ ہے، انسان چوری نہ کر سکے، پھر کہہ دے میں اللہ سے ڈر جاتا ہوں، میں اللہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہوں، اس برائی کو چھوڑ دیتا ہوں، میں چوری نہیں کرتا، اس کا کیا فائدہ؟ مزہ تو اس وقت ہے جب انسان رب سے ڈرتے ہوئے گناہ کو چھوڑ دے، رب کی خاطر گناہ سے دور ہو جائے۔ حضرات اسی طرح ایک استاد نے اپنے شاگردوں کو بلا لیا، اپنے سارے شاگردوں کو ایک ایک کبوتر دے دیا، کہا لے جاؤ
ان کبوتروں کو ایسی جگہ پر لے جاؤ جہاں تمہیں کوئی دیکھتا نہ ہو، ایسی جگہ پر لے جاؤ جہاں تم سب کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤ، ایسی جگہ پر جا کر کے ان کو ذبح کر لاؤ۔ کچھ ٹائم گزرا، کچھ وقت گزرا، وہ سارے طالب علم نوجوان آ جاتے ہیں۔ ایک کہنے لگا میں اس دیوار کے اس طرف ذبح کر لایا، ایک کہنے لگا فلاں کمرہ خالی تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں، میں ذبح کر لایا، ایک کہنے لگا میں فلاں جگہ پر جا کر کے ذبح کر لایا۔ لیکن ایک طالب ایسا بھی تھا جو ذبح کر کے نہ لایا، آ گیا۔ استاد پوچھتے ہیں بیٹا تو نے ذبح کیوں نہ کیا؟ وہ طالب علم کیا کہتا ہے، استاد جی کیسی بات کرتے ہیں، آپ نے کہا تھا ایسی جگہ پر جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو، جہاں کوئی موجود نہ ہو۔ استاد جی کچھ دن پہلے ہم یہ پڑھ چکے وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، ہم کچھ دن پہلے یہ پڑھ چکے مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، ہم کچھ دن پہلے یہ پڑھ چکے وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، ہم کچھ دن پہلے یہ پڑھ چکے وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ استاد جی میں کیسے برائی کرتا، میں کیسے یہ ذبح کر لاتا، آپ نے خود تو کہا تھا ایسی جگہ پر جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو، میں جہاں بھی گیا میرا رب مجھے وہاں بھی دیکھتا تھا۔ صرف اس بات کو دل میں بٹھانے کی دیر ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ انسان کے دل میں جب یہ بات آ جائے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، انسان جرت نہیں کرے گا کسی گناہ کے قریب چلا جائے۔ آج ہمارے اعمال کیا ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوں اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں، نیکی کی تبلیغ کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں چلے جائیں ہمارے اعمال کیسے ہوتے ہیں یہ ہم خود ہی جانتے ہیں، ہمارے افعال کیسے ہوتے ہیں، ہماری حرکات کیسی ہوتی ہیں۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا کل آئیں گے، کل قیامت کے روز لوگ بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، تھکے ہوئے آئیں گے، نیکیوں کی کرتے ہوئے آئیں گے، بڑی بڑی نیکیاں لے کر آ جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت ان ساری نیکیوں کو ضائع کر دیں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ وہ لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتے تھے، وہ لوگوں کے سامنے نیک اعمال کرتے تھے، وہ لوگوں کے سامنے اچھے عمل کرتے تھے، لیکن جب لوگوں سے دور ہوتے، جب وہ تنہائی میں آ جاتے تو رب کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح دو لوگ، ایک باپ اور بیٹا کہیں جا رہے تھے، باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا بڑی بھوک لگی ہے، بڑی پیاس لگی ہے، نہ کچھ کھانے کو ہے نہ کچھ پینے کو ہے، وہ دیکھو وہ سامنے انگوروں کا باغ نظر آتا ہے، میں جاتا ہوں کچھ انگور توڑ لاؤں گا، کھا لیں گے، گزارا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی آ جائے، اگر کوئی دیکھ لے مجھے آواز لگا دینا۔ باپ چلا جاتا ہے، ہاتھ انگوروں کے قریب نہیں پہنچتے، نیچے کوئی چیز رکھتا ہے، اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جب ہاتھ انگوروں کے قریب پہنچے بیٹا آواز لگاتا ہے یا ابی احد یرانی، اے بجان ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ باپ فوراً نیچے اترتا ہے، آ کر کے بیٹے سے سوال کرتا ہے، بیٹے سے پوچھتا ہے این یرانی، اے بیٹا ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ بیٹا کیا خوبصورت جواب دیتا ہے، میں کہا کرتا ہوں اس نوجوان کی بات کو سونے کے پانی سے لکھا جائے تو اس کا حق ادا نہ ہوگا۔ بیٹا کہتا ہے یا ابی اللہ یرانی، اے بجان اللہ دیکھ رہا ہے۔ صرف بات یہی، جب دل میں یہ بات آ جائے میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ مجھ سے سوال کرے گا، وہ مجھ سے پوچھے گا، انسان جرأت نہیں کرے گا کسی گناہ کے قریب چلا جائے۔ پھر وہی بات کہ آج ہم نے اس بات کو دل میں نہیں جگہ دی بلکہ ذہن میں جگہ دی، جبکہ چاہیے یہ تھا کہ ہم اس بات کو اپنے دلوں میں محفوظ کر لیتے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خانے کا سامان تیار کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں کسی صحرا میں، وہاں پر دیکھا، نظر پڑتی ہے ایک چرواہے پر جو بکریاں چرا رہا تھا، اس کو بلا لیا، اس کو چیک کرتے ہیں، آزماتے ہیں، اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، کہتے ہیں ایسا کر تیرے پاس اتنی ساری بکریاں ہیں، ایک بکری ذبح کر لیتے ہیں، اس کو روسٹ کرتے ہیں، کھائیں گے، مزے کریں گے۔ وہ چرواہا کہتا ہے اسائل، اے سوال کرنے والے، پوچھنے والے، میری بات ذرا دھیان سے سننا، یہ بکریاں میری نہیں، میں غلام ہوں، میں ملازم ہوں،
ان بکریوں کا مالک کوئی اور ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں، چیک کرتے ہیں، کہنے لگے تیرا مالک یہاں موجود نہیں، تیرے مالک کو اس بات کا علم نہیں، اپنے مالک کو جا کر کے یہ بات بتا دینا ایک بکری بھیڑیا کھا گیا، اس کو اس بات کا علم نہیں ہوگا۔ لیکن وہ ملازم، وہ غلام، وہ چرواہا کہتے ہیں فَأَيْنَ اللَّهُ، اے نوجوان، اے سائل، سوال کرنے والے، تو یہ کہتا ہے میرے مالک کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن مجھے یہ تو بتا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگر اس نے سوال کر لیا کیا کہوں گا؟ صرف اتنی سی بات، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج ہم اس بات سے بہت دور ہو چکے، آج ہم اس بات کو بھلا چکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بنی اسرائیل واقعہ ہے، کہتے ہیں پیغمبر کائنات علیہ السلام نے 7 مرتبہ یہ واقعہ ذکر کیا۔ اگر پیغمبر کائنات اتنی مرتبہ اس واقعے کو ذکر نہ کرتے تو میں کبھی اس واقعے کو ذکر نہ کرتا۔ کہتے ہیں کفل نامی آدمی تھا، بڑا مالدار تھا، دولت والا تھا، بڑا امیر تھا، اس کے پاس جائیداد بہت تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا ایک عورت پر دل آ گیا، وہ اس کو برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی کی طرف بلاتا ہے، لیکن وہ عورت رب سے ڈرنے والی کہتی ہے میں برائی نہیں کر سکتی، برائی سے انکار کر دیتی ہے۔ لیکن کچھ ٹائم گزرا، کچھ لمحات گزرے، کچھ وقت گزرا، اس عورت کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ آتی ہے کفل کے پاس، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ کفل اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے، جیسے آج ہم بھی اٹھایا کرتے ہیں۔ کوئی مجبور آ جائے، کسی کی مجبوری کا پتہ چل جائے، ہم اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے میں کسر نہیں چھوڑتے۔ کفل کہتا ہے ٹھیک ہے، تجھے جتنے پیسوں کی ضرورت ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تجھے میری بات ماننا ہوگی، میرے ساتھ ٹائم گزارنا ہوگا۔ وہ اس کی بات مان لیتی ہے، مجبور تھی، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، انسان کے اوپر وقت بدل بدل کر آتا ہے۔ اگر آج رب نے عطا کیا ہے، رب نے دولت دی ہے، کبھی تکبر نہ کرنا، تلک الایام نداولها بین الناس۔ اور اگر آج رب نے کسی نعمت سے محروم رکھا ہے، مایوس نہ ہونا، تلک الایام نداولها بین الناس، انسان کے اوپر دن بدل بدل کر آتے ہیں۔ حضرات وہ عورت مان جاتی ہے۔ جب رات کو وہ عورت کفل نامی آدمی کے کمرے میں داخل ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، جسم پر کپ کپی تاری ہے، جسم کانپنا شروع کر دیتا ہے۔ کفل کہتا ہے عورت کیوں ڈرتی ہے، کیوں پریشان ہے، کیوں روتی ہے، کس سے ڈرتی ہے؟ اس کمرے میں میرے سے علاوہ کوئی آ نہیں سکتا، میرے اجازت کے بغیر یہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، یہاں کوئی کیمرہ نہیں، تجھے کوئی سوال کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، پھر کیوں ڈرتی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کفل دنیا والے جو سوچتے ہیں سوچ لے، مجھے پرواہ نہیں، دنیا والے جو کچھ بھی کہتے ہیں کہہ لے، مجھے پرواہ نہیں، میں ڈرتی اس بات سے ہوں کل قیامت کے روز رب نے سوال کر لیا، رب نے پوچھ لیا کیا کہوں گی؟ چند پیسوں کے لیے برائی کر ڈالی۔ جب یہ بات سننے کی دیر تھی، کفل اس عورت کو کہتا ہے نکل جا، مجھ سے دور ہو جا، اس کو اپنے کمرے سے نکال دیتا ہے اور رب سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے۔ رب کو کہتا ہے اے ربا، اس عورت کو مجبور میں نے کیا، برائی کی طرف میں نے مجبور کیا، اے ربا پہلی دفعہ برائی کرنے لگی تھی، تیری نافرمانی کرنے لگی تھی، اس کی یہ حالت، اس کی یہ کیفیت، اے ربا میں نے بچپن گزارا تیری نافرمانی کرتے ہوئے، میں نے جوانی گزاری تیری نافرمانی کرتے ہوئے، میں نے اپنی ساری زندگی گزار ڈالی تیری نافرمانی کرتے ہوئے، میں نے دن گزارے تیری نافرمانی کرتے ہوئے، راتیں گزاری تیری بغاوت کرتے ہوئے، اے ربا میرے دل میں کبھی یہ بات نہ آئی کہ تو نے سوال کر لیا، تو نے پوچھ لیا کیا کہوں گا؟ اے ربا جو گزر چکا وہ گزر چکا، آج کے بعد تیری نافرمانی نہ ہوگی، آج کے بعد تیری بغاوت نہ ہوگی۔ رب سے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے۔ رات کو موت کا واقعہ ہو جاتی ہے، اور جب صبح ہوئی، کافی ٹائم گزر گیا،
اس کا دروازہ نہیں کھلا. لوگ کہتے ہیں یار دیکھو تو صحیح, کفل کا دروازہ ابھی تک نہیں کھلا, کافی ٹائم گزر چکا ہے, چیک تو کرو. جب لوگ اس کا دروازہ کھولتے ہیں, چیک کرتے ہیں, تو دیکھتے ہیں آگے کفل کی لاش پڑی ہے, ڈیڈ باڈی پڑی ہے, کفل مر چکا ہے. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. اچھا ہوا مر گیا, اس کو موت واقع ہو گئی, بڑا برا آدمی تھا, بڑا بدبخت آدمی تھا, بڑا بدکار آدمی تھا. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. آج ہم بھی ایسا کرتے ہیں, لوگوں کے پیچھے لگتے ہوئے, لوگوں کی خاطر اکثر برائیاں کر جاتے ہیں, رب کی نافرمانی کر جاتے ہیں. یار اگر میں نے ایسا کر لیا لوگ کیا کہیں گے؟ ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہیں, نماز کا ٹائم ہو گیا, یار اگر میں ان کو نماز کی دعوت دوں گا لوگ کیا کہیں گے؟ اور تو ایڈا وڈا نمازی چھاڑ پڑے. لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے. اگر میں نے وہ فلاں بندہ برائی کرتا ہے, میں اس کو منع کروں گا, وہ مجھے منع کر دے گا, وہ مجھے کہے گا تو وڈا حاجی تو رہن دے, سانو روکنا ہے. لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے. آج اس وجہ سے ہم لوگوں کے لیے برائی کرتے ہیں, لوگوں کے پیچھے لگ کر اللہ کی نافرمانی کرتے چلے جاتے ہیں. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہم یہی سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ آخر میں صرف یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے بہت سارے جنازے دیکھے ہوں گے, آپ کو اس بات کا علم ہوگا جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے, اس دنیا سے چلا جاتا ہے, تو لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. آج لوگوں کے پیچھے لگ کر ہم برائی کرتے چلے جاتے ہیں. خیر, لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. کفل مر گیا, اچھا ہوا, بڑا برا آدمی تھا, بڑا بدبخت آدمی تھا, لیکن اللہ سے آخری لمحات میں اس نے توبہ کر لی تھی. اللہ کہتے ہیں جبریل جاؤ بتا دو لوگوں کو یہ بندہ برائی کرتا تھا, میری نافرمانی کرتا تھا, میری بغاوت کرتا تھا, لیکن آخری لمحات نے اس سے مجھ سے توبہ کر لی, میرے ساتھ رابطہ مضبوط کر لیا, رب نے اس کو معاف کر دیا. لوگوں کو بتا دو جا کر کے. پھر لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر لکھا تھا قد غفر اللہ الکفل, اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. میں بھی صرف آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں, جو گزر چکا وہ گزر چکا. آج یہاں سے جانے سے پہلے اس بات کو دل میں بٹھا کر کے جائیے گا, اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے, کمرے کے اندر کوئی موجود ہے یا نہیں ہے, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. اگر اس نے سوال کر لیا, اس نے پوچھ لیا, تو کیا کہیں گے؟ اسی طرح پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی, کہنے لگی اے اللہ کے نبی میں برائی کر بیٹھی, طاہرنی مجھے پاک کیا جائے. پیغمبر کائنات نے کہا تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے پہلے یہ پیدا ہو جائے, اس کو جنم دے دے, اس کے بعد آنا. عورت چلی جاتی ہے, جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے پھر آ جاتی ہے طاہرنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیا جائے. پیغمبر کائنات کہتے ہیں اس نوجوان اس بچے کو پہلے بڑا کر لے, یہ بچہ ابھی دودھ پیتا ہے, اس کو دودھ پلا, جب یہ روٹی کھانا شروع کر دے گا تب آنا. وہ عورت چلی جاتی ہے, اس کو اس بات کی فکر تھی یہ دنیا کی سزا تو کچھ نہیں, اگر آخرت کی سزا تو بہت بھاری ہے, وہ برداشت نہیں ہو سکتی. اگر کل قیامت کے روز رب نے پوچھ لیا کیا کہوں گی؟ اس وجہ سے اس کی طرف ایسی تھی, بار بار پیغمبر کائنات کے پاس آتی ہے یا رسول اللہ طاہرنی, اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیا جائے. پھر جلدی جلدی اس بچے کو دودھ چڑھواتی ہے, اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیتی ہے, لے آتی ہے, اے اللہ کے رسول اس بچے نے روٹی کھانا شروع کر دی ہے, طاہرنی مجھے پاک کیا جائے. پھر اللہ کے رسول نے جب اس کو رجم کیا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں پر اس کے خون کی چھینٹیں آ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں بری عورت تھی, برائی کرتی تھی, جاتے جاتے میرے کپڑے بھی گندی کر گئی, ایک تو خود گندی تھی میرے کپڑوں کو بھی گندا کر گئی. جب اس بات کا علم پیغمبر کائنات کو ہوا, پیغمبر کائنات نے ان کو بلا لیا, کہا اے خالد تو نے ایسی بات کہی,
خالد بن ولید کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول میں نے ایسی بات کہی. تو پیغمبر کائنات کہتے ہیں خالد اگر اس عورت کی توبہ کو پورے مدینہ کے گناہ گاروں میں تقسیم کر دیا جاتا تو اللہ رب العزت سارے گناہ گاروں کو معاف کر دیتے. اس نے ایسی پکی سچی توبہ کر لی. آج ہمارے پاس ٹائم ہے, ہمارے پاس موقع ہے. اے ربا جو گزر چکا وہ گزر چکا, آج کے بعد تیری نافرمانی نہ ہوگی. رب سے ڈر جائیے. آج جانے سے پہلے اس بات کو ذہنوں میں بٹھا کر کے جائیے گا, اس بات کو دل میں محفوظ کر کے جائیے گا, میرا رب دیکھ رہا ہے, وہ مجھ سے سوال کرے گا, وہ مجھ سے پوچھے گا, میں کیا کہوں گا. جب دل کرے گناہ کرنے کا 3 باتوں کو یاد کر لیجئے گا. 1, اللہ دیکھ رہا ہے. نمبر 2, کاتبین لکھ رہے ہیں, فرشتے لکھ رہے ہیں. نمبر 3, موت آ کر کے رہنی ہے. جب انسان ان 3 باتوں کو دلوں میں محفوظ کر لے گا, انسان جرأت نہیں کرے گا کسی گناہ کے قریب چلے جائے. حضرات اللہ رب العزت فرماتے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. آج ہم یہ تو دیکھتے ہیں, لوگ تو نہیں دیکھتے, لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لوگوں سے تو چھپتے پھرتے ہو لیکن اللہ سے چھپتے ہی نہیں. ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جب برائی کرے, جب دل میں برائی کا ارادہ آ جائے, دل میں برائی کا خیال آ جائے, صرف اس بات کو یاد کر لینا میرا رب دیکھ رہا ہے, وہ مجھ سے سوال کرے گا, وہ مجھ سے پوچھے گا. بات چھوٹی سی ہے, بار بار بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کو دلوں میں محفوظ کر لیا جائے, کیونکہ یہ بات تو آپ کو پہلے بھی معلوم ہوگی, پہلے بھی بات آپ کو یہ بات پتا ہوگی. اللہ دیکھ رہا ہے, پتا ہے, سب کو پتا ہے, لیکن بات پھر وہی, ہم نے اس بات کو ذہنوں میں محفوظ کیا, دلوں میں محفوظ نہیں کیا. عام سے انسان کو آپ دیکھ لیں رمضان کے اندر, اس کو بھوک لگی ہو, اس کو پیاس لگی ہو, آپ اس کو بلائیں, کہیں یار تجھے بڑی بھوک لگی ہے, بڑی پیاس لگی ہے, ایسا کر فلاں کمرے کے اندر چلا جا, وہاں کوئی کیمرہ نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, ایسا کر وہاں کوئی موجود نہیں, وہاں جا کر کے پانی بھی پیا, کھانا بھی کھا لے, گزارا ہو جائے گا. بڑی بھوک لگی ہے. کوئی پڑھا لکھا نہیں, عام سا آدمی, جاہل آدمی, اس کو یہ بات کہیں, وہ بھی یہ کہے گا یار میں کمرے کے اندر جا کر کے پانی تو پی لوں گا, لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. روزے کا یہی مقصد ہوتا ہے نا کہ کسی حلال چیز سے, حرام چیز سے, جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا اس سے بات آ جائے. روزے کی حالت میں اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہم حلال چیزوں سے بچ جاتے ہیں, حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, لیکن رمضان کے علاوہ, روزے کے علاوہ ہم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بھی باز نہیں آتے ہیں. اگر ہم دل میں اس بات کو اجاگر کر کے, دل میں اس بات کو بٹھا کر کے اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے, تو کمرے کے اندر پانی نہیں پیتے, بھوک ہونے کے باوجود کھانا نہیں کھاتے روزے کی حالت میں, تو کیوں نہ ہوگا اگر ہم اس بات کو دلوں میں محفوظ کر لیں. عام دلوں میں کوئی برائی کا ارادہ بھی آ جائے تو ہم برا نہیں کر سکتے. صرف اس بات کو دل میں بٹھانا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں, اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں. ان کے پاس ایک نوجوان آیا, کہتا ہے بزرگوں بات یہ ہے, میں نے یہ رمضان گزرا, ساری برائیوں سے, سارے اپنے گناہوں سے اللہ سے توبہ کر لی ہے, آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا, لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو میں کرتا چلا جاتا ہوں, جس سے میں باز نہیں آ رہا, کیا کروں؟ وہ اللہ والے پوچھتے ہیں وہ ایسا کون سا گناہ ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر سکتا میں, نظروں کی حفاظت. پیغمبر کائنات نے فرمایا تم 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو, ایک اپنی شرم گاہ کی اور دوسرا نگاہوں کی, میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. فرمایا میں اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر سکتا, کیا کروں؟ وہ اللہ والے کہتے ہیں جب بھی تیری نظر کسی غیر محرم کی طرف چلی جائے, جب بھی تیری نظر کسی غیر محرم کی طرف چلے جائے, دل میں اس بات کو یاد کر لینا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے, اللہ تجھے دیکھ رہا ہے.
تو خود بخود باز آ جائے گا۔ آج ہمیں اس بات کی تو فکر ہے، لوگ تو نہیں دیکھتے، لیکن اس بات کی کوئی فکر نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک سوال کرنا چاہوں گا جس کا جواب مجھے ابھی نہیں چاہیے، مجھے چاہیے ہی نہیں، بلکہ اس سوال کا جواب آپ خود کو دیجئے گا۔ وہ بات کیا ہے؟ اگر ہمارے جو حرکات ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے جو افعال ہیں، ہماری جو حرکتیں ہیں، اس کی اگر ویڈیو بنا لی جائے، کیا ہم اس ویڈیو کو اپنے بیوی بچوں کے درمیان، اپنے ماں باپ کے درمیان، اپنے بہن بھائیوں کے درمیان، اپنے عزیز و اقارب کے درمیان دیکھنا گوارا کریں گے؟ یقیناً ہرگز نہیں، کیونکہ ہر کسی کو پتا ہے میری حرکتیں کیسی ہیں، میرے اعمال کیسے ہیں، میرے افعال کیسے ہیں، میں کون سے عمل کرتا ہوں۔ لیکن کیسا منظر ہوگا کل قیامت کا روز ہوگا، ساری کائنات ایک جگہ پر موجود ہوگی، ہمارے جو حرکات تھی، ہمارے جو اعمال تھے، ہمارے جو افعال تھے، اس کی ویڈیو اللہ رب العزت نے چلا دی تو کیا کہیں گے؟ اس وقت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہی بات صرف بار بار جو گزر چکا وہ گزر چکا، آج یہاں سے جانے سے پہلے رب سے توبہ کر کے جائیے گا۔ وہ تو ان اللہ والتواب الرحیم واللہ غفور رحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ غفور رحیم ہے۔ آج یہاں سے جانے سے پہلے کہیے گا، اے ربا جو گزر چکا وہ گزر چکا، آج کے بعد تیری نافرمانی نہ ہوگی، تیری بغاوت نہ ہوگی۔ اے ربا آج کے بعد تیرے پیغمبر کی نافرمانی نہ ہوگی، آج کے بعد تیری نافرمانی نہ ہوگی۔ لیکن ہمیں اس بات کو دل میں بٹھانے کی صرف ضرورت ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، ہمیں اس بات کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے، واللہ بصیر بالعباد، ہمیں اس بات کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے، عالم الغیب والشہادہ، ہمیں اس بات کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك، ہمیں اس بات کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے، انہ هو السمیع البصیر، ہمیں اس بات کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے، وهو اللطیف الخبیر۔ آج آپ چلے جائیں نا، آپ کو آدھا کلومیٹر دور 500 میٹر کی مسافت پر آپ کو ایک مسجد نظر آ جائے گی۔ آج میں ابھی آ رہا تھا گلشن احباب کے پاس، تو میں نے گیٹ سے نا گارڈ سے پوچھا، میں نے پوچھا کہ مسجد موسیٰ بن عمیر کہاں ہے، مجھے رستہ نہیں آتا تھا۔ وہ کہنے لگے ایک اس گلی میں ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، مطلب قریب 3-4 مسجدوں اس نے گنوا دی۔ آج آپ یہی بات ہے، چلے جائیں آپ کو آدھا کلومیٹر دور پر مسجد نظر آ جائے گی، لیکن 10 کلومیٹر دور چلے جائیں آپ کو خالص دودھ نہیں نظر آئے گا۔ یہ ہمارے اعمال ہیں، صبح کو نماز پڑھ کے دودھ میں پانی ملا دیتے ہیں، یہ ہمارے افعال ہیں، یہ ہم رب سے ڈرنے والے ہیں۔ اپنی حرکتوں کو، اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو دل میں اس بات کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اپنی زندگی کو پیغمبر کائنات کی سیرت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔